آج ہم بات کریں گے سورۃ محمد کے بارے میں۔ جی، سورۃ محمد یہ 47واں نمبر اس کا تدوینی اعتبار سے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا 95 نمبر ہے۔ اچھا، تو گویا کہ چھپی ہوئی جو ہے تدوین اس اعتبار سے 47واں نمبر، اور جو نزول ہوا اس کا اس اعتبار سے 95 اس کا نمبر ہے، اور یہ مدنی صورت ہے۔ چنانچہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ابتدائی جو دور تھا مدینہ کا تو اس وقت یہ نازل ہوئی ہے، جی، لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے، اچھا، اور اس میں عجیب و غریب مضامین ہیں، اور اس میں حمد اعظم کا ذکر ہے۔ حمد اعظم، حمد اعظم، حمد کہتے ہیں تعریف کو، اچھا، تعریف کو حمد کہتے ہیں، اور حمد جو ہے ایک حمد حامد کے معنی میں تعریف کرنے والا، تو گویا کہ ایک شخصیت ہے، اس نے اتنی تعریف کی اپنے پیدا کرنے والے کی، اتنی تعریف کی کہ وہ احمد بن گیا۔ سبحان اللہ، احمد کا مطلب سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، سبحان اور اللہ، ظاہر ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے، تو احمد نے اپنے اللہ کی اتنی تعریف کی کہ وہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا بن گیا۔ سبحان اللہ، تو اللہ نے پھر اس کے مقابلے میں ان کو انعام کے طور پہ محمد بنا دیا، ماشاء اور محمد کہتے ہیں کہ وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس شخصیت کی اتنی تعریف کی کہ وہ محمد بن گئے، سبحان اللہ، اور فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کی خاطر، آپ کی تسلی اور محبت کی خاطر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، سبحان اور اتنا بلند کر دیا کہ کلمہ ایمان کا جز بنا دیا محمد کو۔ ماشاء اللہ، فرمایا جب بھی چنانچہ کوئی بھی کلمہ اسلام میں داخل ہوگا دار اسلام میں تو کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سبحان تو وہی محمد کا عنوان یہاں قائم کیا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو احمد بنا تھا، تو ہم نے اس کے انعام میں اس کو محمد بنا دیا۔ تو جب تک محمد رسول اللہ مکمل نہیں ہوگا تو گویا کہ ایمان جو ہے تکمیل نہیں پا سکتا، ماشاء تو اللہ، یہ محمد بنایا۔ تو اس قدر اللہ تبارک و تعالی اس انعام کو ان کو بدلا دیا، اور اس صورت میں محمدیت کی حقیقت بتائی کہ محمدیت ہے کیا۔ اچھا، ہاں، محمدیت کا مقام پانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، دو لفظ اس صورت میں بیان کر دیے، طاعت و قول معروف۔ طاعت و قول معروف، بس یہ محمدیت کا راز پانے کی ایک سیڑھی ہے۔ اچھا، طاعت کا مطلب اللہ کی اطاعت کرو، اور یہ اللہ کے رسول کے سائے میں کرو۔ تو اس محمد کے زیر سایہ، تو محمد کے خالق کی جب اطاعت کرو گے، عبادت کرو گے، تو بس اس کا مطلب ہے کہ وہ تم محمدیت کے راز کو پاؤ گے۔ وہ قول معروف، اور اپنے جیسی جو مخلوق ہے تو ان کے ساتھ اچھی بات کرو، یعنی حسن سلوک اختیار کرو۔ تو گویا کہ یہ دو جو ہے وہ منزلیں، سیڑھیاں آپ نے اختیار کر لیں تو گویا کہ آپ محمدیت کے راز کو پا جائیں گے، اور محمدیت کا راز جب پایا تو توحید مطلق تمہیں مل جائے گی، اللہ کی وہ قربت تمہیں ملے گی جس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اور اس لیے کہ توحید مطلق کے 4 مدارج ہیں، پہلا وجود، دوسرا علم، تیسرا نور، اور چوتھا شہود۔ اور یہ چاروں جو مدارج ہیں ان کی مجسم شکل اللہ تبارک و تعالی نے جنت الفردوس میں رکھی ہے، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی ایسے عنوانات ہیں جو عروج کہلاتے ہیں، جیسے علم ہے، شہود ہے، فہم ہے، یہ ان کی جو ہے وہ مجسم شکل اللہ تبارک و تعالی نے آخرت میں بنا رکھی ہے۔ تو لہٰذا اس کا ذکر جو ہے اسی صورت میں 4 جنت کی نہروں کی شکل میں کیا ہے۔ اچھا، لہٰذا فرمایا کہ جنت کے فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ اس جنت پہ ایسی نہر ہے پانی کی جو پانی کبھی سڑنے والا نہیں۔ تو گویا کہ اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے وجود کا ذکر کر دیا، کیونکہ پانی جو ہے حیات کے لیے آب حیات ہوتا ہے، تو انسان تو گویا کہ وہ جو ہے وہ پانی جو ہے یہ مجسم شکل ہے حیات کی۔ ہاں، تو اس کا ذکر کر دیا، اور فرمایا فیہا انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، کہ اس میں دودھ کی ایسی نہریں ہیں کہ دودھ جو ہے وہ اس کا ذائقہ کبھی متغیر نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، تو دودھ جو ہے یہ علم کی مجسم شکل ہے، تو دنیا میں جو علم ہے اس کی مجسم شکل دودھ ہے۔ تو گویا کہ یہ علم جو ہے جو دنیا میں انسان پاتا ہے تو وہ وہاں پر وہ مجسم شکل نہروں کی شکل میں ملے گی، دودھ کی نہریں۔ اور تیسرا فرمایا کہ فیہا انہار من خمر لذت للشاربین، کہ اس کے اندر یہ نہریں شرابن طہورا کی، پاکیزہ شراب کی نہریں ہیں کہ جو لذت ہیں پینے والوں کے لیے۔ تو یہ نور کی مجسم شکل بتلائی ہے، کیونکہ جیسے نور کے اندر کیف و سرور ہوتا ہے اسی طریقے سے شراب میں بھی کیف و سرور ہوتا ہے، سبحان اللہ، اس لیے اس کو اس کے ساتھ مجسم کیا۔ اور چوتھی جو ہے فرمایا تھا شہود، تو چوتھی نہریں بتائی کہ فیہا انہار من عسل مصفی، کہ جنت میں ایسی نہریں ہیں جو پاکیزہ اور شفاف شہد کی بھی نہریں ہیں۔ سبحان اللہ، تو شہد جو ہے یہ اصل میں شہود
شہود جو دنیا میں اس کی مجسم جگہ شہد ہے. جیسے دنیا میں انسان چکھتا ہے تو چکھنے کے بعد اس شہد کو اس کا واقع حواس پر اثر محسوس کرتا ہے کہ یار لطف آ گیا. ایسی جو شہود کو اس کی مجسم شکل بنایا تو شہود کا مطلب وہ مشاہدہ حق اس کو مل جاتا ہے، وہ ہے کہ خدا کو دیکھنے لگتا ہے، دیکھ دیکھ کے عبادت کرتا ہے، یا نہیں تو پھر وہ یہ تصور کرتا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو عبادت کرتا ہے. تو گویا کہ یہ چار مدارج توحید مطلق کے، یہ محمدیت کا راز جب کھلتا ہے تو یہ توحید مطلق کی شان اس کو ملتی ہے. سبحان اللہ. اگر محمدیت بھی قدم نہیں رکھا، اس محمد کو اس نے نہ پہچانا تو توحید اس کو ملنے والی نہیں ہے. لہٰذا مشرکین مکہ کو یہ بڑی خوش فہمی تھی، وہ سمجھتے تھے ہم جو خدا کو جب مانتے ہیں 360 جو بت ہیں یہ اسی مالک اور خالق کے اوتار ہیں، بڑا معبود وہی ہے، تو اس تک رہ گئے. لیکن انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں، تو محمدیت کے بغیر تو توحید کا راز ان پہ کھل ہی نہیں سکتا تھا. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ وہ ساری زندگی شرک کی گندگی میں پڑے رہے اور توحید کی شان ان کو مل نہ پائی. اور محمدیت کی حقیقت کیا ہے؟ محمدیت کی حقیقت ہے کہ اپنا سب کچھ اپنے خالق کے لیے قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا. اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ جب انسان میں پیدا ہو گیا اس مالک کے لیے، اس کا مطلب یہ محمدیت کا راز اس پر کھل گیا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں جہاد اور قتال کے آداب بھی بتلائے ہیں، کیونکہ جہاد و قتال میں انسان جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے اور جان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. کہ شہید جب جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے تو مسئلہ جان سے اوپر کوئی چیز نہیں تھی، کیونکہ دنیا میں جو کچھ کرتا ہے وہ سب اس جان کے لیے کرتا ہے. وہ جان ہی جب قربان کر دی، بلکہ شہید اس جان کو قربان کر کے زبان حال سے یہ بھی کہتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو پھر بھی یہ کہتا ہے کہ کیا اسی نے دی تھی اس کو دے دی، تو یہ کمال تو کوئی نہیں کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کمالوں میں شمار کرتا ہے کہ تیرے یہ جذبہ جو ہے اتنا پاکیزہ ہے کہ تو میرے نام پہ مرا ہے تو میں نے اب تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حیات دے دی. لہٰذا کہہ دیا کہ شہید کو کبھی مردہ نہ کہنا، بلکہ سوچنا بھی نہیں کہ مردہ ہے بلکہ زندہ ہے اور اللہ سے رزق پاتے ہیں. تو یہ مقام، تو یہ جہاد کے مضامین بھی اس کے اندر بیان کیے گئے. اور یہ وجہ ہے کہ سورت کا ایک نام سورت القتال بھی ہے، سورت قتال، کیونکہ قتال اور جہاد کے جو اس کے اندر جب مضامین اور آداب بتلائے گئے. تو یہ وہ محمدیت کا جذبہ ہے جو اس طریقے سے آگے بڑھتا ہے. اگر یہ جذبہ نہیں تو اس کا مطلب پھر محمدیت کی شان آپ کو حاصل نہیں ہوئی. اور ترقی چاہتے ہو تو محمدیت کی شان پانے کے لیے آپ کو محمد کے زیر سایہ محمد کے خدا کی اطاعت کرنی ہوگی. سبحان اللہ. یہ شان اس میں بیان کی ہے ماشاءاللہ. یہ تو اس میں ماشاءاللہ بہت ہی اس میں آپ نے ڈیپ اور ایسے میننگ معنی بیان کیے جو کبھی سنے نہیں. الحمدللہ کہ یہ تو آج تک سنا تھا کہ نہریں ملیں گی، لیکن کس کے عوض ملیں گے یہ ماشاءاللہ آج آپ نے واضح فرمایا. تو اس سے تو یہ پتہ چلا کہ ہر ایک کی نہروں کا ذائقہ مختلف ہوگا، کیونکہ ہر ایک کا علم مختلف، ہر ایک کی درجہ احسان مختلف، ہر ایک کا معاملہ مختلف ہے، تو ہر ایک کی نہریں الگ. بالکل ظاہر ہے، اس لیے کہ مدارج ہیں، اس لیے جنتوں کے جو مدارج ہیں 100 درجے جنت کے ہیں، اس لیے کہ ہر درجے کے ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر بھی یہی ہے کہ دنیا میں کس کس علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو چیزیں اسی لیول کی ملتی ہیں. جی جی. اب کس دکان سے خریدا آپ نے پھل اسی طرح کا ذائقہ ملے گا. جیسے یہاں مدارج ہیں اسی طرح وہاں بھی مدارج جو انسان کے درجے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے. لیکن ہر درجے کی جو بھی چیز ہوگی وہ اس کے لیے کمال کی حد تک ہوگی. اس کو یہ نہیں ہوگا کہ یار مجھے کوئی گھٹیا چیز ملی ہے، نہیں، بلکہ وہ اپنی شان میں اتنی اعلیٰ ہوگی کہ وہ اسی پر نہال ہوتا رہے گا، اس کو خیال بھی نہیں آئے گا. تو یہ اس میں حقیقت بیان کی. اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا کام مشکل ہے جو اٹک گیا، حل نہیں ہوتا، بڑی اہم جو ہے وہ کوئی صورتحال پیش آ گئی، تو 41 مرتبہ کا ختم کیا جائے سورت محمد کا. اچھا. تو کسی بھی قسم کا کام ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کی برکت سے اس کو حل فرما دیں گے. سبحان اللہ. اور 3 دن کا یہ ختم کریں تو بس 3 دن کے اندر انشاءاللہ کام ہو جائے گا. اچھا. ایک فائدہ یہ ہے. اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری اور میری اولاد اور نسلوں کی عزت ہو، معاشرے میں لوگ محبت کریں اور میری شان و مرتبہ بڑھے، تو یہ سورت محمد روزانہ پڑھ کے پانی دم کر کے خود بھی پیے، اپنی اولادوں کو بھی پلائے. اچھا. اور چمبیلی کے تیل پہ دم کر کے، چمبیلی کا تیل جو ہلکا سا کبھی چہرے پہ مل کے باہر جایا کرے. اچھا. یا یہ کہ گھر کی جو خوشبوئیں ہیں، پرفیوم ہے، عطر ہے، ان کے اوپر پھونک لیا اور وہ عطر لگا کے، خوشبو لگا کے، پرفیوم لگا کے جائیں، تو آپ کی اور آپ کی اولادوں کی عزتیں لوگوں کی نظر میں بڑھنا شروع ہو جائیں گی.
اچھا، یہ اس کے اندر زبردست فائدہ ہے. اور آج آپ کو پتہ ہے ساری محنتیں عزتوں کے لیے ہیں. عزتوں کے ہر بندہ کہتے جی عزت والی روٹی چاہیے، عزت والی زندگی چاہیے. تو یہ سو محمد ذرا محمد نام وہ ہے جس محمد نام نے کائنات کو عزت بخشی ہے، جس سے ساری کائنات نے عزت پائی ہے. تو اس محمد کی نام کی صورت پڑے تو عزت کیسے نہیں ملے گی. یہ اس میں ایک فائدہ. اور ایک فائدہ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی بیماری لاحق ہے اور بیماری جان نہیں چھوڑتی اور ڈاکٹر عاجز آ گئے ہیں تو روزانہ 1 مرتبہ سورہ محمد کی تلاوت کر کے عرق گلاب پہ دم کریں. اچھا. اور آدھا کپ عرق گلاب ڈائریکٹ پی لیں یا پانی مکس کر کے وہ عرق گلاب پی لیا کریں. اچھا. یا مریض کو پلا دیا کریں. کسی بھی قسم کی بیماری ہو، پیٹ کی بیماری، ہڈیوں کی بیماری، اعصاب کی بیماری، دماغی قلبی کوئی بھی بیماری ہے تو یہ سورہ محمد میں بڑی زبردست تاثیر ہے کہ وہ بیماری اس کی رفع ہو جائے گی. اور 41 دن پابندی کے ساتھ وہ عرق گلاب کا آدھا کپ دم کر کے پیتا رہے، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. اچھا ماشاء یہ اللہ نے اس میں ظاہر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی ایسا ببرکت ہے جو ساری کائنات کے لیے شفا بن کے آیا. قرآن کریم جیسا نسخہ شفا جو روحوں اور ایمانوں کی بھی شفا اور جسموں اور جانوں کی بھی شفا ہے وہ ان کے ذریعے سے کائنات کو ملا ہے. ان کے نام میں کتنی شفا ہوگی. سبحان اللہ. تو وہ دم کر کے پئیں. اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ دشمن اگر جو پریشان کرتے ہیں اور دشمن نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور مکر و فریب کرتے ہیں اچھا. یا یہ دوست ہیں جو آپ کے فریب کر رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا نہیں اور آپ کو نقصان ہوتا ہے تو سورۃ محمد روزانہ 1 مرتبہ تلاوت کر کے اللہ سے دعا کر لے کہ اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکرین، اے اللہ مکار دوستوں سے میں پناہ مانگتا ہوں. اچھا. کیونکہ دشمن جو ہے اتنا کھلا دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا مکار دوست نقصان پہنچاتا ہے. بظاہر دوست ہے، آپ دوست سمجھتے ہیں لیکن منافق ہے، اندر سے جڑیں کاٹ رہا ہے. بظاہر آپ کا بنا ہوئے اندر سے غیروں کے اشاروں پہ چل رہا ہے. تو یہ منافق ملعون دنیا میں ملعون ہوگا، دنیا میں رسوا ہوگا اور آخرت میں انشاءاللہ پکڑ ہوتی ہے اس کی. اس لیے جو ہے نا یہ سورت اگر روزانہ پڑھیں تو اللہ منافقوں کو جو ہے وہ کھولتے چلے جائیں گے اور خود ہی آپ کے دائرے سے دور ہوتے چلے جائیں گے، خود ہی ان کے سیاہ چہرے آپ پر کھلتے جائیں گے. تو یہ اس کے اندر زبردست تاثیر ہے. اور آج کل عام طور پہ لوگوں کو نقصان جو ہے وہ مارے آستین یعنی آستین کے سانپ سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے کھلے دشمن کی نسبت. لہٰذا یہ صورت میں یہ تاثیر ہے. تو یہ اس کے اندر فوائد ہیں اور دیگر فوائد اپنی جگہ، لیکن یہ زبردست سورہ محمد کے فوائد ماشاءاللہ. یہ سارے سب سے زیادہ ضروری تو یہی ہیں، ضروری ہیں بالکل. اور جہاں تک خوابوں میں تعبیر کا تعلق ہے اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کو اتباع سنت کی توفیق ہوگی. اچھا. یعنی سنت والی زندگی نصیب ہوگی اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائیں گے. اچھا. اس کو آخرت میں نبی پاک کی شفاعت نصیب ہوگی. اور ظاہر ہے کہ کون نہیں آپ کی شفاعت مانگتا، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ کل روز قیامت میں رسول اللہ کی شفاعت مل جائے تو شفاعت ملے گی. اور دوسرا یہ کہ اس کے دشمن جو ہیں دشمن ہوں گے لیکن اس کے دشمن جو ہے وہ زیر ہو جائیں گے، مغلوب ہو جائیں گے اور اس کے دشمن اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اچھا. یہ اس کے اندر فائدہ. اور تیسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر اس کو نیک شہرت عطا فرمائیں گے اور دنیا کی نعمتیں اس کے قدموں میں ڈال دیں.